ہری پور کے ایک گاؤں میں گورکن جوان لڑکیوں کی قبروں میں کیمرہ رکھتے ہوئے پکڑا گیا۔ یوں جب اس کے کیمرہ کی ویڈیوز دیکھی تو سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابھی میں تھانے میں پہنچی ہی تھی کہ شدید بارش شروع ہو گئی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ چلو میں تو وقت پر آ گئی، ورنہ بارش کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ میں دفتر میں بیٹھی ضروری فائلز دیکھ رہی تھی کہ اچانک 1 گھنٹے بعد لیڈی کانسٹیبل اجازت لے کر اندر داخل ہوئی۔ کہنے لگی، میڈم نزدیکی گاؤں سے ایک آدمی آیا ہے، کہتا ہے معاملہ سیریس ہے، آپ سے ہی مل کر بتائے گا۔ میں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اتنی طوفانی بارش میں کسی کو کیا کام پڑ گیا مجھ سے؟ اللہ خیر کرے، تم بلاؤ اسے۔ 5 منٹ بعد جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ تو میری دوست کے ابا تھے، جو ہری پور کے ہی ایک گاؤں کے رہائشی تھے۔ اس پل بارش میں شدید بھیگے ہونے کی وجہ سے ان کے کپڑے مکمل طور پر گیلے ہو چکے تھے، لیکن ان کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ انہیں کوئی ہوش نہیں کہ اس وقت ان کی حالت کیا ہے۔ میں نے جلدی سے اٹھتے ہوئے انہیں کرسی پر بٹھایا اور لیڈی کانسٹیبل کو چائے لانے کا کہا۔ چچا فضل کا اس برستی بارش میں تھانے آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، ضرور کچھ برا ہوا تھا۔ چچا کے چہرے پر اس وقت بہت پریشانی تھی۔ میں نے پوچھا، چچا خیر تو ہے؟ آپ اس وقت یہاں؟ وہ کہنے لگے، خیر ہی تو نہیں ہے، کل رات سے نگو غائب ہے، پوری رات انتظار کرتے گزری اور اب صبح بھی انتظار میں لگے ہوئے ہیں، مگر جانے وہ کہاں ہے، ابھی تک نہیں آئی۔ چچا اتنا بتا کر رونے لگے۔ پھر کہا، میں کب تک انتظار کرتا، بارش جانے کب رکتی، اس لیے برستی بارش میں ہی چلا آیا۔ چچا سے نگو کی گمشدگی کا سن کے میں خود بھی جان سے کانپ کر رہ گئی۔ آج کل جیسے حالات تھے، ایک لڑکی کا یوں گھر سے غائب ہو جانا معمولی نہیں بلکہ بہت غیر معمولی بات تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ چچا کہنے لگا، پتہ نہیں کیسے ہوا اور کیوں ہوا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میری بیٹی کہاں غائب ہو گئی؟ کل شام کو اپنی دوست سے ملنے گئی تھی، پھر واپس ہی نہیں آئی۔ میں نے اس کی دوست سے بھی معلوم کیا ہے، مگر وہ کہتی ہے کہ نگو اس کی طرف آئی ہی نہیں۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، چچا جہاں تک میں جانتی ہوں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، پھر اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ چچا آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہنے لگے، تم نے ٹھیک کہا، اسے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی، مگر جانے اسے کیا ہوا تھا۔ جب سے گاؤں میں جوان لڑکیاں مرنے لگی ہیں، وہ تب سے بہت خوف زدہ ہو گئی تھی، گم سم رہنے لگی تھی، اکثر چونک جاتی تھی اور باتیں چھپانے بھی لگی تھی۔ مجھے اپنی دوست کے بارے میں یہ سب جان کر بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نگو کو کافی عرصے سے جانتی تھی، مگر پچھلے 2 سالوں سے زندگی اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، اس لیے مجھے علم ہی نہ ہو سکا کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے یا پھر اس کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اچانک ایک کا خیال آیا۔ میں نے کہا، چچا وہ کسی کو پسند تو نہیں کرتی تھی؟ اکثر لڑکیاں پسند کی شادی کے لیے بھی تو گھروں سے بھاگ جاتی ہیں۔ میرے سوال پر چچا جان نے برا منایا اور کہا کہ ایسا مت کہو، میری بیٹی کو تم جانتی نہیں کہ وہ کیسی ہے۔ میں نے کہا، چچا میں اس وقت نگو کی دوست بن کر نہیں، ایک پولیس آفیسر بن کر سوال کر رہی ہوں۔ چچا کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں تھی، اگر نگو کسی کو پسند نہیں کرتی تھی اور گھر سے نہیں بھاگتی تھی تو پر اس کے غائب ہونے کے پیچھے یہی وجہ نظر آتی تھی کہ کسی نے اسے اغوا کر لیا ہوگا۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ کانسٹیبل بھاگتی ہوئی آئی اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بتایا، میڈم ابھی ایک اور بوڑھا آدمی آیا ہے، کہتا ہے قبرستان میں ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے۔ میں نے چونک کر کہا، اس کو جلدی اندر بھیجو، صبح صبح کیسی خبریں مل رہی تھیں۔ آج تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا آدمی ملا، کہنے لگا، جی میں ہر جمعے رات کو اپنی بیوی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا ہوں۔ آج بھی اس مقصد کے لیے جیسے ہی قبرستان میں قدم رکھا تو وہاں زمین پر ایک لاش کو دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں نے اور کچھ نہیں سوچا، بس آپ کو بلانے دوڑا چلا آیا ہوں۔
میں نے اسی وقت برستی بارش میں ہی باہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چچا کے ہی گاؤں کا واقعہ تھا۔ میں نے ان دونوں مردوں کو پولیس وین میں بٹھایا اور گاڑی کا رخ ہری پور گاؤں کی طرف کر لیا۔ میں نے قبرستان کا راستہ پوچھا اور ہم اس بوڑھے کی نشاندہی کی۔ جیسے ہی ہم اس ڈیڈ باڈی کے قریب گئے، اس کو سیدھا کیا تو میری چیخ نکل گئی۔ وہ تو میری دوست نگو ہی تھی۔ چچا نے اپنی بیٹی کو یوں دیکھا تو ان کی دل خراش چیخوں نے سب کے دل جیت لیے۔ کسی نے بے رحمی سے نگو کی جان لے لی تھی۔ میں تو ابھی اس کی تلاش میں نکلنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی اور یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ باڈی بھیجی۔ مجھے اس وقت ہمت اور صبر کا مظاہرہ کرنا تھا ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے۔ میں نے تفتیش شروع کر دی۔ سب سے ابتدائی بیان لینے کے بعد میں نے تھانے میں چلی آئی۔ نگو کی موت کا مجھے بہت صدمہ تھا۔ میرے خیال میں اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو یہ شک ٹھیک نکلا۔ پہلے تو اسے تلاش کرنا تھا، لیکن اب اس کے قاتل کو تلاش کر کے میں نے عبرتناک سزا دلوانی تھی۔ میں نے اس کے جنازے کے بعد گاؤں جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ سب تھوڑا سنبھل جائیں۔ میرا بچپن بھی انہی گلیوں میں گزرا تھا۔ میں اور نگو بچپن کے دوست ہوا کرتے تھے۔ ہم نے میٹرک بھی اکٹھے کیا تھا۔ میٹرک کے بعد میرے ابو کے کام کی وجہ سے ہم شہر شفٹ ہو گئے۔ یوں کبھی کبھی ہی نگو سے ملنا ہوتا تھا۔ پھر نوبت خط لکھنے تک آ گئی۔ کبھی کبھی اس کا خط مل جاتا اور کبھی میں جواب لکھ دیتی۔ اسے تو ابھی پتا بھی نہیں تھا کہ میں پولیس افسر بن گئی ہوں۔ میں نے سوچا تھا اسے سرپرائز دوں گی۔ کسی دن اچانک گاؤں جاؤں گی اور وہ مجھے پولیس کی وردی میں دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گی۔ مگر قسمت نے اتنا موقع کہاں دیا۔ میں نے اس کی ماں اور باپ کے بیان لیے، مگر کوئی ایسی بات نہ پتہ چلی جس سے پتہ چلتا کہ سیدھی سادی نگو نے کس سے دشمنی مول لے لی تھی۔ میں نے نگو کی سہیلی نمرا سے بات کی تو کافی دلچسپ حقائق معلوم ہوئے۔ اس نے بتایا کہ نگو کافی عرصے سے قبرستان جانے لگی تھی اور جس رات وہ غائب ہوئی تھی اس وقت بھی وہ قبرستان میں ہی گئی تھی۔ میرے لیے یہ بات بڑی حیرت انگیز تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، نگو کہتی تھی وہاں کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ جب میں پوچھتی کہ کیا ٹھیک نہیں ہو رہا تو کہتی کہ ابھی نہیں، پھر بتاؤں گی، پہلے مجھے ثبوت تو ڈھونڈ لینے دو۔ میں نے سوچا کہ ایسا کیا تھا قبرستان میں کہ وہ روز وہاں جاتی تھی اور وہاں کیا غلط ہو رہا تھا۔ یہ سمجھ نہ آنے والی بات تھی کہ نگو کس ثبوت کی بات کر رہی تھی۔ نگو کی دوست کہنے لگی، میں نے اس سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ ہر بار ٹال دیتی تھی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں کہنے لگی کہ میں نے اب پولیس کے پاس جانا ہے کیونکہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، بس ایک ثبوت مل جائے پھر سیدھا پولیس کے پاس جاؤں گی۔ میرے لیے نگو کی موت ایک پہیلی بن کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے آدمیوں کو قبرستان بھیجا تھا مگر ان کا کہنا تھا کہ وہاں کی تلاشی کے دوران کچھ نہیں ملا۔ تلاشی سے مجھے یاد آیا کہ مجھے نگو کے کمرے کی تلاشی لینی چاہیے، کیا پتہ وہیں سے کچھ ہاتھ لگ جائے۔ میں نے نگو کے کمرے کی تلاشی لی مگر ایسی کوئی چیز نہیں مجھے ملی۔ میں نے نگو کے کیس پر پورے 2 ماہ لگا دیے مگر مجرمان بہت شاطر تھے، انہوں نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ میں خود کو گلٹی سمجھ رہی تھی کہ میں کیسی پولیس افیسر ہوں، اپنی ہی دوست کے قاتل کو گرفتار نہیں کر پائی۔ قریب تھا کہ میں مایوس ہو کر یہ کیس کسی اور افسر کو دے دیتی یا پھر اس کیس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی۔ اس سے پہلے ہی ایک ایسا راز معلوم ہوا جس نے اس کیس کا رخ ہی بدل دیا۔ اس دن میں دفتر میں ہی تھی۔ میں پچھلے کئی دنوں سے گاؤں نہیں گئی تھی چونکہ میں ابھی تک ناکام تھی اور اس کا قاتل پکڑ نہیں پائی تھی، تو میں نے شرمندگی سے بچنے کی خاطر کچھ دنوں سے گاؤں چھوڑ رکھا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے دفتر میں کچھ کام نمٹا رہی تھی کہ اچانک نمرا اپنے باپ کے ساتھ اندر آئی۔ کہنے لگی، مجھے بہت سوچنے کے بعد آج ایک بات یاد آئی تو میں فوراً آپ کو بتانے بھاگ کر آ گئی ہوں۔ میں نے چونک کر پوچھا، ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا بتانا چاہتی ہو نمرا؟ کہنے لگی،
اسے اکثر میں نے قبرستان کے گورگن سے بات کرتے دیکھا تھا۔ یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی۔ میں نے ہر اس شخص کا بیان لے لیا تھا جس سے نگو کا ذرا کا بھی تعلق تھا، مگر یہ گورگن والی بات مجھے پہلے معلوم نہیں تھی، اور نمرا کو اتنی اہم بات اب یاد آ رہی تھی۔ یہ بات مجھے پہلے معلوم ہونی چاہیے تھی۔ یہ کافی چونکا دینے والی خبر تھی۔ بھلا نگو کا ایک گورگن سے بات کرنے کا کیا تک بنتی ہے، اور وہ بھی ایک یا دو بار نہیں۔ نمرا نے بتایا اس کی کئی بار نگو اور گورگن کی بات کرتے سنا تھا۔ میں نے پولیس کے 2 بندے گاؤں میں بھیجے کہ گاؤں کے گورگن کو نہایت عزت و احترام سے لے کر آؤ۔ 2 گھنٹے بعد گاؤں کا گورگن میرے سامنے تھا۔ میں اسے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ مجھے لگا کہ گورگن تو اس کی عمر بھی کافی ہوگی، مگر جب اپنے سامنے ایک جوان لڑکے کو دیکھا تو میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے اس سے گھما پھرا کر پوچھنے کی بجائے صاف لفظوں میں پوچھا کہ تمہارا نگو سے کیا تعلق ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میرے سوال پر وہ گھبرا جائے گا، اس کی رنگت فک ہو جائے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے پوچھا کہ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے اس کو گھورتے ہوئے کہا، گاؤں کی وہی لڑکی جس کا 2 ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور اس کی قبر تم نے خود کھودی ہوگی۔ آخر تم گورکن ہو۔ وہ کہنے لگا، اچھا وہ لڑکی، وہ روزانہ قبرستان آتی تھی اور گھنٹوں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چلے کاٹا کرتی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ یہ جادو ٹونا کرنا اتنی بری بات ہوتی ہے، وہ ایسا نہ کیا کرے، مگر وہ لڑکی میری بات سنتی ہی نہیں تھی۔ اس کو کسی لڑکے سے پیار تھا اور وہ اس کے عشق میں پاگل ہو رہی تھی، اس لیے روزانہ قبرستان آ جاتی تھی۔ وہ کہنے لگا، میڈم جی میرا تو خیال ہے اس کو مارا بھی ہوائی چیزوں نے ہے۔ میں نے اس کا بیان لے کر اسے جانے دیا۔ کانسٹیبل کہنے لگا، میڈم جی یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ نگو روز قبرستان جایا کرتی تھی، کیا پتا اس گورگن کی بات درست ہو اور وہ چلے کاٹنے ہی جایا کرتی ہو۔ میں نے کہا، تم نگو کو نہیں جانتی، میں جانتی ہوں۔ وہ اس طرح کی عاشقی معشوقی کے چکروں میں پڑنے والی نہیں تھی۔ اگر میں اسے جانتی نہ ہوتی تو مجھے بھی یہی لگتا کہ کسی لڑکے کا چکر ہو سکتا ہے، میں بھی اس گورکن کی باتوں کا اعتبار کر لیتی۔ مجھے تو یہ گورکن مشکوک لگ رہا ہے، اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ گاؤں کا گورکن ایک نوجوان لڑکا ہے، جبکہ نارمل حالات میں کوئی بوڑھا سا ریٹائر بابا ہوتا ہے جو گورکن کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ اس گورکن کے نشانات لیے گئے تھے جو میں نے بعد میں میچ کروانے بھیج دیے، مگر جب رپورٹس آئیں تو فنگر پرنٹ میچ نہیں ہو رہے تھے۔ گھوم پھر کر بات وہیں آ گئی تھی، اگر گورکن نے نہیں کیا تو اس کا مرڈر کس نے کیا؟ مجھے جانے کیوں بار بار لگ رہا تھا کہ اس گورکن کے ہی بس معلوم ہے کہ نگو وہاں قبرستان میں کیا کر رہی تھی۔ میں نے اس گورکن پر نظر رکھنے کے لیے پہلے کس کو بھیجنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچ کر میں خود جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہاں پر چل کیا رہا ہے، کیونکہ نمرا کے مطابق نگو نے بتایا تھا کہ وہاں کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر کیا؟ یہ غلط کرنے والے لوگ کون تھے؟ اگر یہ سب معلوم ہو جاتا تو نگو کا قاتل خود بخود پکڑا جاتا۔ میں نے ایک فقیرنی کا بھیس بدلا اور قبرستان میں جا کر ڈیرا ڈال لیا۔ وہیں سے معلوم ہوتا، اب جو بھی آتا دن بھر میں قبرستان کے ایک درخت کے نیچے پڑی رہتی اور جائزہ لیتی رہتی کہ کون آ جا رہا ہے۔ ابھی تک تو اس گورگن کی کوئی مشکوک رات سامنے نہیں آئی تھی، مگر میرے نزدیک اتنے جوان گورکن کا ہونا ہی سب سے بڑی شک والی بات تھی۔ ایک دن وہ قبرستان سے باہر نکلا تو میں نے بھی اس کے پیچھے جانا شروع کر دیا۔ وہ پیدل ہی چلے جا رہا تھا، میں مسلسل اس کے پیچھے تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے اڈے سے گاڑی پکڑی اور شہر والے بس میں سوار ہو گیا۔ میں نے اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔
میں گاڑی میں بیٹھ گئی اور ہم نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک جگہ رکا، راستے میں دکان سے مہنگے والا کیمرہ خریدا، اور کیمرہ بہت مہنگا تھا۔ ایک سرکاری ملازم کی بیک مہینے کی تنخواہ تو اسے خریدنے میں ہی لگ جاتی، اور اس نے کتنی آسانی سے وہ مہنگا کیمرہ لے لیا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ یہ بات تھی سوچنے والی اور شک میں مزید مبتلا کرنے والی۔ کیمرہ لے کر وہ ایک مرتبہ پھر سے چلنا شروع ہو گیا۔ ہم مسلسل اس کے پیچھے تھے۔ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کیمرہ لے کر جا کہاں رہا ہے۔ شاید اسے فوٹوگرافی کا شوق تھا، لیکن جب ہم نے اسے قبرستان کے سامنے رکتے دیکھا تو بے اختیار چونک گئے۔ وہ قبرستان میں چلا گیا۔ میں اپنی گاڑی سے نکلی، اس کے پیچھے پیچھے ہی میں اندر داخل ہو گئی۔ وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ اس سوال کا جواب مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ گورکن چپ چاپ کھڑا قبروں کو گور رہا تھا۔ بس پھر فون پر کسی سے بات کرنے کے بعد اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے مختلف قبروں کی تصویریں کھینچنی شروع کر دیں۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتی رہی کہ وہ اس کے بعد کیا کرے گا۔ اپنے مہنگے کیمرے سے لوگ حسین و جمیل مناظر کی تصویریں لیتے ہیں۔ یہ واحد بندہ ہے جو قبرستان میں آ کر شوق پورا کر رہا ہے۔ میری ساتھی افسر کہنے لگی، میڈم یہ گورکن ہے، اس کا کام ہی قبروں کی کھدائی ہے، اس لیے تو سارے مناظر یہی ہوں گے نا پھر۔ وہ کچھ سوچ کر کہنے لگی، مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ہم اس گورکن پر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی اور حل سوچنا پڑے گا، اور یہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے گورکن کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ میری چھٹی حص مسلسل مجھے اس گورکن کے بارے میں محتاط رہنے یا مشورہ دے رہی تھی۔ میں نے اپنی دوست سے کہا، ایسا کرو، تم اندر جاؤ اور اس سے جا کر پوچھو وہ یہاں کیا کرنے آیا ہے۔ میں اس کے سامنے نہیں جا سکتی، وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے میرے سوال کا جواب نہیں دے گا۔ میں گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ میری دوست گاڑی سے اتر کر قبرستان کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر اس سے بات کرنے کے بعد واپس آئی تو کہنے لگی، اس نے کہا کہ وہ قبرستانوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے تصویر بناتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس وقت تو میں چپ کر گئی، واقعی اتنی سی بات تھی، اس لیے اس کو بغیر کسی ثبوت کے گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں دن کے وقت سارا دن سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہی تھی، مگر 2 ہفتے گزر جانے کے بعد کچھ خاطر خواہ معلومات نہیں مل رہی تھی۔ رات کے وقت میں کبھی بھی وہاں نہیں رکی تھی اور نہ رک سکتی تھی۔ رات کے وقت قبرستان میں رہنے سے مجھے بہت خوف آتا تھا، اس لیے سوچا کہ ایک حوالدار کو رات کو اس گورکن کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ رات کو اس گورکن کے پاس چھوڑ کر واپس تھانے آ گئی۔ اگلی صبح میں نے حوالدار سے پوچھا، ہاں بھائی یہ بتاؤ تمہاری رات وہاں کیسے گزری؟ ڈر تو نہیں لگا؟ کہنے لگا، میڈم ڈر تو نہیں لگا، لیکن ساری رات سو نہیں پایا۔ عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، تو کیا تم نے جا کر دیکھا کہ کس قسم کی آواز ہے؟ وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا، میں نے نہیں دیکھا کیونکہ میں بہت ڈر گیا تھا اور ڈر کے ماری اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ میرے ساتھی افسر کو حوالدار پر غصہ آیا تھا، مگر اس نے اسے شانت کیا اور کہا، دیکھو یہ سچ بات ہے کہ قبرستان میں رات گزارنا بڑی ہمت اور دل گردے کا کام ہے۔ بیچارہ ڈر گیا ہوگا، اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ پوچھنے لگی، تو پھر پتہ کیسے کریں گے کہ وہ عجیب و غریب چیزیں کون سی ہیں جو رات کے وقت وہاں شور پیدا کرتی ہیں؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب مل کر وہاں رہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم 4 ٹیم ممبرز نے حلیے بدلے اور اپنے پسٹل اپنے لباس میں چھپا کر اس قبرستان میں جا کر چھپ گئے۔ میں نے اس گورکن کو فون کر کے بات کرتے دیکھا۔ وہ بات کرتے ہوئے باہر جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی آدمی آیا جسے وہ تازہ کھودی ہوئی قبر دکھا رہا تھا۔ اصل میں صبح صبح ہی ایک بیچاری جوان لڑکی فوت ہو گئی تھی
جب مجھے معلوم ہوا تو مجھے نگو کی یاد آ گئی۔ وہ شخص کھودی ہوئی قبر دیکھ کر واپس چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد جنازہ ہو گیا، سب لوگ گھروں کو چلے گئے۔ ہم سب اتنے بڑے قبرستان میں بھلا اکیلے رہ سکتے تھے؟ ایک دوسرے کی وجہ سے بہت سہارا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب ہم نے کھٹ پٹ کی آواز سنی۔ حوالدار پرجوش ہو کر کہنے لگا، یہی آوازیں کل بھی تھیں، مگر کل آوازوں کی سمت گیا نہیں۔ ہم سب آوازوں کی سمت بڑھتے گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مٹی پر کدال مار رہا ہو، زمین کھود رہا ہو۔ ہم سب آواز کی سمت گئے تو جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر ہم سب دنگ رہ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے وہی گورکن لڑکا ہاتھ میں بیلچہ پکڑے اس تازہ قبر کی کھدائی کر رہا تھا، جس میں ابھی شام میں ہی تو ایک لڑکی دفن ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ میری ساتھی افسر حیرت سے دیکھ کر بولی۔ وہ گورکن قبر کو کھودے جا رہا تھا، اسی پل اسے ارد گرد کی بھی ہوش نہیں تھی۔ حوالدار غصے سے بولا، یہ قبر کیوں کھود رہا ہے؟ اسے علم نہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ غصے سے آگے بڑھتا تاکہ اسے روک سکے، مگر میں نے منع کیا کہ اسے کرنے دو جو کرتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ ایسا کیا کرنے جا رہا ہے۔ پھر ہم سب نے جو دیکھا اسے دیکھ کر ہمارے حواس سن ہو گئے۔ اس نے قبر کھود کر وہاں ایک کیمرہ فٹ کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم ساکت رہ گئے۔ قبر میں کیمرہ فٹ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنے اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ آرام و سکون سے بیٹھ گیا۔ ہم نے اسی وقت اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور جیل میں لے آئے۔ میں نے اسے تھپڑ مارتے ہوئے پوچھا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جوان لڑکیوں کی قبر میں کیمرہ لگاتے ہو؟ ہم نے ویڈیو دیکھی تو شرم سے نظریں جھک گئیں۔ وہ کہنے لگا، میرا قصور نہیں ہے، میرا نام محمد یوسف ہے، ہم 3 بھائی ہیں، بہن کوئی نہیں۔ مجھے بہن کا بہت شوق تھا، مگر تیسرے بھائی کی پیدائش پر ہی اماں اتنی سخت بیمار پڑ گئیں کہ ان کے ہاں مزید اولاد نے جنم ہی نہ لیا۔ اماں مجھے کہتی رہتی تھیں کہ تم میرے بڑے بیٹے ہو، میرے جانے کے بعد اپنے بھائیوں اور باپ کا خیال رکھنا۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں اماں، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ میری ماں کو کینسر نامی بیماری ہو گئی ہے۔ ابا میری ماں سے بہت پیار کرتے تھے، اتنا پیار کہ کام سے آنے کے بعد اماں کے سرہانے بیٹھے رہتے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے، اماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے۔ لیکن اماں بہت تھوڑی عمر لکھوا کر لائی تھی۔ میں 10 سال کا تھا جب اماں کا انتقال ہو گیا اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ابا بہت رو رہے تھے۔ لوگوں نے کچھ دن بعد ابا کو دوسری شادی کا مشورہ دینا شروع کر دیا، کیونکہ ابا کا اپنا کاروبار تھا اور بڑا اچھا چل رہا تھا۔ ابا نے تو اماں کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اپنا آبائی گھر تک بیچ دیا تھا، مگر قسمت کو ان کا ساتھ بس اتنا ہی منظور تھا۔ اماں کے جانے کے بعد ابا نے ہی ہمیں ماں بن کر پالنا شروع کر دیا۔ ہماری ساری ذمہ داری ابا نے اٹھانی شروع کر دی۔ ابا کو جب بھی کوئی دوسری شادی کا کہتا، ابا کہتے میری زندگی کی کمائی اب یہی بچے ہیں۔ ابا صبح ہمیں ناشتہ بنا کر دیتے اور اسکول بھیجتے، اپنے کام پر چلے جاتے، پھر دوپہر کو گرم گرم کھانا ہمارے سامنے لا کر رکھتے، ہمارا یونیفارم دھوتے اور استری کرتے۔ غرض ابا نے ماں کی کمی ہمیں محسوس نہ ہونے دی اور ہمارے سارے کام بخوبی سنبھال لیے۔ میں نے میٹرک کر لیا تو ارادہ کیا کہ کوئی کام کروں تاکہ ابا کا ہاتھ بٹایا جا سکے، مگر ابا نے کہا کہ تھوڑا بہت اور پڑھ لو، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، نوکری کرنا تمہاری ماں کی بڑی خواہش تھی، تم تینوں پڑھ لکھ جاؤ۔ میں نے اور میرے چھوٹے 2 بھائیوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ نوکری بھی ڈھونڈنی شروع کر دی تاکہ ابا کا بوجھ کم ہو سکے۔ ہمارے اسکول کالجوں کی باری باری فیسیں ادا کرتے کرتے وہ بوڑھے ہو رہے تھے، مگر ہمارا خیال وہ پہلے جیسی جاں فشانی سے ہی کر رہے تھے۔ گریجویشن کرنے کے بعد ہم تینوں نے کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ نوکری ملنے میں بہت وقت لگتا ہے تو سوچا چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا جائے۔
میں نے ابا کو سختی سے منع کر دیا کہ اب کوئی کام نہیں کرنا۔ ہم بھائی کام سے گھر آتے تو ابا ہمارے آگے گرم گرم کھانا رکھتے تھے، گھر بھی صاف ستھرا اور باقی سارے کام بھی کیے ہوتے۔ ابا نے لیکن کچھ دنوں سے بہت عجیب ہو رہا تھا، ہمارے کھانے سے عورت کے بال نکلنے لگے تھے۔ ایک دو بار ہوتا تو خیر تھی، مگر پھر یہ معمول ہی بن گیا۔ آئے روز کھانے سے بال نکلنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ ہمارے گھر آج تک کوئی عورت نہیں آئی تھی، کوئی رشتہ دار خاتون بھی نہیں، کیونکہ سب کو پتا تھا اس گھر میں سب مرد ہیں اور کوئی عورت نہیں، اس لیے کوئی عورت یہاں نہیں آتی تھی۔ محلے میں بھی جب کسی کو کام ہوتا تو وہ کسی بچے کے ہاتھ پیغام دے دیتی۔ اس لحاظ سے اتنے لمبے بال کا کھانے سے نکلنا حیرت انگیز تھا۔ اب تو مجھے پکا ابا پر شک ہونے لگا تھا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے، مجھے اس معاملے کی تہ تک جانا ہوگا تاکہ میں اس راز کا پتہ کر سکوں۔ ابا کا کسی غیر عورت سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے، اس پر مجھے یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ اگر ابا کو دوسری شادی کرنی ہوتی تو وہ تبھی کر لیتے جب اماں کا انتقال ہوا تھا۔ اب اس عمر میں آ کر بھلا وہ کیوں ایسا سوچیں گے؟ کچھ اور معاملہ ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ابا کیا کام کرتے تھے، ہمیں تو یہ بھی علم نہیں تھا ہم سب کی پڑھائی کے اخراجات کہاں سے اور کیسے پورے ہوتے رہے۔ ابا نے آج تک ہمیں بنک تک نہیں پڑھنے دی تھی۔ ابا کا کام تو اماں کے جاتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ پھر مجھے حیرت تھی کہ یہ بات میں نے آج سے پہلے کیوں نہیں سوچی۔ اب تو ابا گھر پر ہی ہوتے تھے اور مجھے یہ لگنا شروع ہو گیا کہ ابا کہیں کسی غلط کام میں تو نہیں ملوث، جو ہمارے گھر سے عورت کی موجودگی کے اثرات مل رہے ہیں۔ اور اس بات پر میرا شک مزید مضبوط تب ہو گیا جب میں نے خود ابا کے کمرے سے کسی عورت کی آواز سنی۔ اب پتہ نہیں یہ میرا وہم تھا یا کیا، مگر اب بہت ہو چکا تھا اور مجھے ہر صورت اس راز کی جڑ تک پہنچنا ہی چاہیے تھا۔ میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو کام پر جانے کا کہا اور خود بیماری کا بہانہ کر کے گھر میں رک گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ کون عورت ہمارے گھر آتی ہے۔ کافی دیر میں انتظار کرتا رہا مگر کوئی بھی گھر میں داخل نہیں ہوا، لیکن اس وقت میرے ہوش اڑ گئے جب دیکھا کہ جو کھانا ابا نے میرے سامنے لا کر رکھا ہے اس میں سے بھی ایک بال نکلا۔ عورت کا لمبا بال کھانا ابھی تازہ تھا، تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کل کا ہی کھانا ہو۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر بھاگا۔ ابا قبرستان جا رہے تھے۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک عورت کی قبر کھودنا شروع کر دی۔ یہ کرنے کے بعد انہوں نے اس مردہ عورت کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ میں عین موقع پر پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ پھر بتایا کہ بھوک اور غربت کی وجہ سے تنگ آ کر وہ گورکن بن گئے تھے اور پھر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ ایک آدمی ان سے ویڈیوز لیتا تھا اور ویڈیو کے بدلے میں ڈھیروں پیسے دیتا تھا۔ ابا کی زبانی یہ سب سن کر میں بھی لالچ میں آ گیا اور یہ کام کرنے لگا۔ نگو نے ایک دن مجھے قبر کھودتے دیکھ لیا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے اس کی جان لینا پڑی۔ ہم اس کی کہانی سن کر دنگ رہ گئے۔ اس کے کہنے پر اس آدمی کو بھی گرفتار کیا گیا جس کو یہ ویڈیو بنا کے دیتا تھا اور وہ اسے فوراً ویب پر لگا کر لاکھوں کماتا تھا۔ ان کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی۔ افسوس کہ لوگ دولت کے لالچ میں قبر کی بے حرمتی کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔